اب اس کے بعد یہ پہلے رکوع والا مضمون جو بیعت کا مضمون چل رہا تھا وہی بیعت کا مضمون اب آگے یہاں چل رہا ہے. یہ بیچ والا جو ہے دوسرے رکوع کا مضمون یہ اس کے بعد کا تھا، پہلے آ گیا ہے. وہاں جو فرمایا تھا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اب آگے چلیے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا. اور اس وقت ذوق شہادت اور جوش جہاد تھا، ابھی وہ صلح کی بات تو ہوئی نہیں، وہ تو بیعت کر کے ہونے کے بعد ہوئی ہے. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکینت، سکون، اطمینان نازل کر دیا. واصابہم فتحا قریبا، اور انہیں فتح دے دی بہت قریب. وہ فتح قریب وہی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس صلح کو کہا گیا کہ فوری طور پر انہیں فتح مل گئی. ومغانم کثیرۃ یاخذونھا، اور بہت سی غنیمتیں ہیں جو وہ اور جو لیں گے، حاصل کریں گے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونھا، اے مسلمانوں اللہ کا تم سے وعدہ ہے بہت سی غنیمتیں تمہیں ملیں گی. فعجل لکم ہذہ، تو یہ تو تمہیں نقد دے دی ہے، فوری طور پر دے دی ہے یہ فتح جو تمہیں مل گئی ہے. وکف ایدی الناس عنکم، اور اللہ تعالیٰ نے روک لیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے. لتکون آیۃ للمؤمنین، تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف. یعنی اب تمہاری جد و جہد جو ہے وہ تیر کی طرح سیدھی کامیابی کے آخری مراحل تک پہنچ جائے. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونھا، اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا جو تمہیں حاصل ہوں گی. فعجل لکم ہذہ، تو یہ تو اللہ نے فوری طور پر تمہیں عطا کر دی ہے، یعنی یہ فتح مبین. وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ تمہاری جانب سے روک لیے. یعنی جنگ اگر ہوتی ظاہر بات ہے کہ قریش بھی پھر اگر اس میں اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے تو کچھ نہ کچھ نقصان تو مسلمانوں کا بھی ہوتا. کف ایدی الناس عنکم، ان کے ہاتھ باندھ لیے اور روک لیے اللہ نے تم سے. وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اب تمہیں سیدھی راہ پر جو ہے گامزن کر دے. یعنی تمہاری جد و جہد کو، اجتماعی جو جد و جہد ہے تمہاری، اسے براہ راست تیر کی طرح سیدھا اب اس کے آخری ہدف اور منزل مقصود تک پہنچا دے. وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور کچھ اور بھی فتحیں ہیں جن کا ابھی تک تمہیں جس پر قدرت حاصل نہیں ہوئی ہے. قد احاط اللہ بہا، اللہ تعالیٰ ان کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے. یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد تمہیں ایک فتح ملے گی جو کہ خیبر کی ہوگی، کیونکہ یہ اس جو رکوع ہم نے دوسرا پڑھائے ہیں، تیسرا اس سے پہلے نازل ہوا ہے. اور یہ کہ پھر فتح مکہ ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام فتوحات جو اللہ کے تو علم میں ہے، اللہ کے نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے. وَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ کافر یعنی قریش مکہ تم سے جنگ کرتے تو لازماً پیٹ دکھا دیتے، پیٹ پھیر جاتے. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور پھر نہ پاتے اپنے لیے کوئی حمایتی، کوئی مددگار. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی وہ سنت ہے، اس کا دستور ہے، اس کا قانون ہے کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے. تو اب رسول کے ساتھ اگر وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے ہوتے تو یقیناً ان کو پیٹھ دکھانی پڑتی اور شکست ان کا مقدر بنتی. سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور نہیں پاؤ گے تم اللہ کی سنت اور اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، وہی ہے جس نے روک لیے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے. بِبَطْنِ مَكَّةَ، بیچ شہر مکے کے، یعنی مکے کی وادی میں اور مکے کے شہر میں اگر یہ جنگ ہوتی اور یہ خون ریزی ہوتی. من بعد ان اسفرکم علیہم، اور یہ اللہ نے روک دیا اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی. یعنی کہ واقعتاً دل میں قریش شکست کھا چکے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ ہمارے لیے مقابلہ ممکن نہیں ہے، ورنہ وہ صلح کبھی نہ کرتے. ان کے لیے تو یہ چیز گویا کہ بڑی موت سے بھی بڑھ کر جو تھی بھاری تھی کہ مسلمان جو ہے ان کے ساتھ ہم صلح کریں، انہیں تسلیم کر لیں، اور پھر یہ بھی طے کریں کہ اگلے سال آپ آئیے اور ہم 3 دن کے لیے یہ پورا مکہ خالی کر دیں گے، آپ یہاں جس طرح چاہیں عمرہ کریں. یہ شرط بھی اس میں شامل تھی اگلے سال، لیکن اس سال آپ کو جانا پڑے گا. ہماری ناک جو ہے اتنی نہ کٹے کہ اسی سال آپ عمرہ کر لیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال آئندہ آپ آئیں گے. تو اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی.
وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، وہی لوگ ہیں، یعنی ان کے جرائم کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے کفر کیا تو اور تمہیں روکے رکھا مسجد حرام تک جانے سے، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور ہدی کے جو جانور لے کے گئے تھے مسلمان احرام کے ساتھ ساتھ، وہ ہدی کے جانور تھے کہ کعبے کے لیے نیاز کے یہ جانور ہیں، وہ رکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی اصل جگہ پر یبلغ محلہ، کہ اس کا اصل مقام تو یہ تھا کہ کعبے جائیں، وہاں پر ان کا چڑھاوا چڑھایا جائے اور ان کی قربانی دی جائے، لیکن یہ کہ وہ رکے ہوئے تھے کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لیکن یہ اللہ نے کیوں ہاتھ روک لیے، ان کے ہاتھ تم سے، تمہارے ہاتھ ان سے کیوں روک لیے، جنگ کیوں نہیں ہونے دی، اس کی حکمت اب آ رہی ہے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر نہ ہوتے مرد مومن اور عورتیں مومنات، لم تعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے تھے، ان تطؤوہم، اندیشہ تھا کہ تم انہیں بھی پیس ڈالتے۔ یعنی جب جنگ ہوتی ہے، بھٹی گرم ہو جاتی ہے، اس وقت تو تحقیق و تفتیش مشکل ہوتی ہے۔ اب وہ مسلمان کے جو ہجرت نہیں کر سکے، ان میں ضعفاء بھی تھے، ان میں مریض بھی تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں جن کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، جیسا کہ ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ جن کے لیے بالکل ممکن ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا، ہجرت نہیں کر رہے تب بھی اللہ ان سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ تو اب وہ لوگ بھی موجود تھے مکے کے اندر، اب اگر یہ چکی چلتی تو پھر تو یہ پیس ڈالتی ان کو بھی۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْئُوهُمْ، تم جانتے ہی نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ تم انہیں بھی کچل دیتے، فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ، اور ان کے معاملے میں پھر تم پر ایک الزام آ جاتا، بغیر علم، اس کے بغیر کہ تمہیں کوئی علم ہو، تمہاری بے خبری میں تم پر الزام آتا کہ ان اہل ایمان نے آ کر اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ نے اسی لیے روک دیا اس جنگ کو اس وقت اور تمہیں فتح دے دی صلح کی شکل میں، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ وَلَوْ تَزَيَّنُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر وہ علیحدہ ہو چکے ہوتے، یعنی مسلمان اہل ایمان مرد اور عورتیں جو ہیں جو ابھی تک مقیم ہیں یہاں پر، اگر وہ یہاں سے نکل چکے ہوتے، علیحدہ ہو چکے ہوتے، تو پھر باقی یہاں صرف کفار رہ گئے ہوتے، تو ہم اسی وقت لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان کافروں کو ہم ابھی وہ بدترین عذاب کا مزہ چکھا دیتے۔ اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب کافروں نے اپنے دلوں کے اندر ایک حمیت جو ہے، ایک بڑی غیرت اور حمیت کا معاملہ، لیکن وہ حمیت جاہلی تھی کہ ہم لوگ، اور کیسے ممکن ہے کہ ہم انہیں یہاں پر عمرہ کرنے دیں، یہ لوگ کہ جو بے دین ہو گئے، ان کے اعتبار سے تو بے دین تھے، جو ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ گئے، تو وہ جو نسل پرستی اور قوم پرستی ان میں تھی، اور آبا پرستی تھی، اور اپنی روایت پرستی تھی، اس کے بنا پر حمیت جاہلیت ان کے دلوں کے اندر اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، انہوں نے حمیت جاہلی کو اپنے دلوں کے اندر راسخ کر لیا تھا۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا طرف سے سکون نازل فرما دیا اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر، وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیا تقویٰ کی بات کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو ان پر لازم کر دیا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، یقیناً وہ تقویٰ کے زیادہ حقدار بھی ہیں، وَأَهْلَهَا، اور واقعتاً تقویٰ کے اہل ہیں، ان کے اندر تقویٰ موجود ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اب ایک شبہ کا ازالہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ رسول کا تو خواب بھی سچا ہوتا ہے اور وہی کے درجے میں ہے۔ حضور نے ہمیں فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں تو چلو، اور یہاں ہم عمرہ نہیں کر سکے تو رسول کا خواب جھوٹا ہو گیا۔ یہ اگر شک کسی کے دل میں پیدا ہوا تو اس کو ظاہر کر رہے ہیں کہ رسول کا خواب جھوٹا نہیں ہوا، یعنی یہ کہ اس میں جب حضور سے پوچھا بھی گیا، آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، تو آپ نے فرمایا تھا یہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال ضرور کریں گے، عمرہ کریں گے، چنانچہ اگلے سال وہ عمرہ ہوا۔ سن 7 میں اسے عمرہ قضا کہتے ہیں، جو صلح حدیبیہ میں طے ہو گیا تھا کہ اگلے سال آپ آئیے عمرہ کیجئے، تو عمرہ قضا جو ہے یہ عمرہ چونکہ رہ گیا تھا، درمیان میں ہی بند ہو گیا، تو عمرہ قضا، اس عمرے کی قضا اگلے سال جو ہے سن 7 میں آپ نے دی، اور 3 دن تک قریش نے مکے کو خالی کر دیا، پہاڑوں پر چڑھ گئے، اور مسلمان 3 دن تک مکے کے اندر مقیم رہے، انہوں نے اپنے اطمینان سے عمرہ ادا کیا۔ تو فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے بالکل سچا دکھایا خواب اپنے رسول کو، اس میں قطعاً کسی جھوٹ کا شائبہ نہیں۔
لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، تم اے مسلمانوں لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ، آمنین بے کھٹکے، محلقین رؤوسکم ومقصرین اپنے سروں کو حلق بھی کراؤ گے اور قصر بھی کراؤ گے۔ سر منڈوا دینا احرام کھولتے ہوئے یہ گویا کہ حلق ہے، اور چھوٹے بال کر دینا یہ قصر ہے۔ تو محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اور تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، یعنی جو ہو گیا اگلے سال کہ بالکل مکہ خالی، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی مڈ بھیڑ نہیں، کسی طرف سے کوئی تانا نہیں، کوئی بری بات بھی سننے میں نہیں آئی، اور وہ سب لوگ جو ہیں وہ رہے اپنے پہاڑوں کے اوپر۔ فعلم ما لم تعلموا، تو اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی فتح رکھی ہے قریب، یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد اس سے پہلے ورے، اس لیے کہ اس عمرہ قضا سے پہلے فتح خیبر ہوئی ہے، اور بہت جو مغانم کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں جو غنیمت آئی ہے بہت نمایاں، وہ غزوہ خیبر کی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہودیوں کا گڑھ تھا، بہت مالدار تھے، پھر یہاں سے جو گئے تھے 2 قبیلے نکل کر گئے تھے، وہ بھی اکثر ان میں سے وہیں آباد ہو گئے تھے، تو وہ ان کی بڑی جمعیت تھی وہاں پر، اور یہودی ویسے مالدار ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو غنیمت ملی ہے مسلمانوں کو اس کے طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ تم عمرہ قضا ادا کرو اور جب تم داخل ہوگے مسجد حرام، اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، نصیب کرے گا۔ اب وہ آیت آ گئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی یہ جو سلسلہ اب جا رہا ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ کس منزل کی طرف جا رہا ہے؟ دنیا میں مسلمانوں تمہاری جد و جہد کی منزل کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ، اس لیے کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس کام کے لیے۔ یہ سورہ توبہ میں آیت ہم پڑھ چکے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہاں آخری حصہ ہے وکفی باللہ شہیدا، لیکن سورہ توبہ والی آیت جوں کی توں پھر سورہ صف میں آ جائے گی، وہ بھی اب زیادہ دور نہیں رہی ہے، وہ بھی ہم جلدی پڑھیں گے۔ تو اللہ نے تو بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، یعنی قرآن حکیم جو ہدایت کاملہ ہے، نو انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ یہ دین کی بات کیجئے، اب دیکھیے الدین، ان اقیم الدین، اللہ کے دین کو قائم کرو۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شریکوں نے بھی کوئی دین دیا ہے انہیں؟ اللہ نے انہیں دین حق دیا ہے، اور دین حق اس لیے دیا ہے کہ اسے غالب کرے کل کے پورے نظام زندگی کے اوپر، پورے نظام زندگی پر۔ وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا، ہدایت دے کر، قرآن دے کر، ودین الحق، اور سچا دین، حق دین، عادلانہ نظام زندگی دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کریں اسے کل کے کل نظام زندگی پر، وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ مدد کے لیے۔ عام طور پر ترجمہ یہاں پر گواہ کا کیا گیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن یہاں اس لفظ شہید کا مطلب جو مدد کے ہے۔ اس کے لیے یہ کہ نوٹ کیجئے جو سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں آیا تھا، فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ تو چونکہ اصل میں شہیدہ کے معنی تو ہے حاضر ہونا، شہیدہ یشہد، کسی کی موجودگی اور حاضری، جو موجود ہوتا ہے وقوع پر وہی صحیح گواہی دینے کا اہل ہے، اس لیے اس کے معنی گواہی کے پیدا ہو گئے، اور جو موجود ہو وہی آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، اس لیے اس کے معنی مددگار کے بھی ہے۔ آپ کا کوئی دوست ہے، بڑا آپ کا بہی خواہ ہے، لیکن جب آپ پر کوئی ستم ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی، وہ موجود ہی نہیں تھا بیچارہ، وہ کیا کرے گا؟ آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو مددگار بھی معنی ہے لفظ شہید کے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے مددگار کی حیثیت سے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ وہ جماعت ہے جو اس بیعت کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ نوٹ کر لیجئے اس بات کو، یہ بیعت کے تذکرے کے ساتھ اب یہ آیت آ رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیعت تو وہ لیتے تھے کہ جو کوئی ایمان لاتا تھا، ایمان کی بیعت، لیکن جو آپ نے اہل مکہ سے کبھی نہیں لی، بلکہ وہاں تو جس نے بھی کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی فارمل ڈیکلیریشن، کوئی اور اس کے لیے کوئی سمبولک کوئی اقدام نہیں تھا، الا یہ کہ کوئی باہر سے آتا تھا تو بیعت ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ نے بیعت مکے میں 2 لی ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، اور بیعت عقبہ ثانیہ کی بیعت وہ ہے کہ جس سے اب وہ ایک جماعتی شکل بنی ہے، اس لیے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ متفق علیہ روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں
راوی اس کے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بیعت کیا تھی؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، فی العسر والیسر، خواہ مشکل ہو اور خواہ آسانی ہو، والمنشط والمکرہ، خواہ ہماری طبیعت آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی عثرۃ علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے ساتھی ہیں، آپ نے بالکل ایک نووارد کو ہمارے اوپر امیر کیسے مقرر کر دیا. نہیں، اٹس یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہوگا جس کو آپ چاہیں امیر بنائیں. وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ، جنہیں آپ والی امر بنا دیں گے، امیر بنا دیں گے، ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں، ان سے تعاون کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے. جیسے کہ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. ومن عصی امیری فقد عصانی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اب ظاہر بات ہے جب جماعتی زندگی ہوتی ہے تو ایک ہی امیر نہیں ہوتا. اب ایک فوج ہے، ایک سپہ سالار ہے، لیکن اور چھوٹے چھوٹے جو اس کے حصے ہیں، میمنہ پر کوئی اور ہے، میسرہ پر کوئی اور ہے، اب قلب پر کوئی اور ہے. چھوٹے چھوٹے کمانڈرز بھی تو ہیں. چھوٹی سی کمپنی ہے، پلاٹون ہے، پھر بٹالین ہے، بٹالین سے اوپر پھر ریجیمنٹ ہے. ہر جگہ پر جو ہے اس کے جو آفیسرز موجود ہیں، جو کمانڈرز موجود ہیں، ان سب کا سلسلے وار سب و طاعت کا نظام اگر نہیں ہوگا تو وہ فوج کہاں ہوئی. اس طرح ایک جماعت ہے، ایک پورے ملک کے اندر جماعت ہے، اس کا امیر ہے، پھر اس کے کئی صوبائی اس کی شاخیں اس کے امیر ہیں، تو یہ تو نظام اس طرح چلے گا. تو یہاں پر وعلی ان نقول بالحق اینما کنا، اور آخری بات جو تھی اس بیعت کے اندر کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے. مشورہ مانگا جائے گا مشورہ دیں گے. وی ول ناٹ ہولڈ بیک اور اوپینینز، ہم اپنی رائے دیں گے، حق بات کہیں گے جہاں کہیں ہوں گے، لیکن اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا فیضا عذاب الامر، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، جب فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے. تو فرمایا یہ محمد رسول اللہ والذین معہ کی جو جماعت بنی ہے اس شکل میں، اس قتال کے مرحلے کے شروع ہونے سے پہلے منہج انقلاب نبوی میں اقدام کا مرحلہ جب آیا ہے، پیسو ریزسٹنس جب ایکٹیو ریزسٹنس میں چینج ہو رہی ہے، تو اب وہ ایک نظم جماعت کی شکل ہے، اور وہ بیعت عقبہ ثانیہ کی بنیاد پر وجود میں آیا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ کے رسول، یہ اس میں دو طرح ترجمے اس کے کیے جاتے ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک جملہ پورا ہو گیا. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت بھاری ہیں اور آپس میں بہت رحم دل ہیں. اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ سب مل کر مبتدا بنی. اللہ کے رسول محمد اور جو ان کے ساتھ ہیں ان سب کی شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے حق میں بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بہت رحم دل ہیں، رحیم ہیں، شفیق ہیں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں بھی. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں وہ بہت ہی نرم خو ہو، حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ شان جو ہے بندہ مومن کی قرآن مجید میں دو جگہ آئی ہے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے ان کو کبھی سجدے میں گرے ہوئے ہوں گے اور کبھی رکوع کر رہے ہوں گے، وہ اپنے رب کے فضل کے متلاشی رہتے ہیں ہر دم ہر آن، اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی جو نشانی ہے وہ ان کے چہروں میں جو اثرات پیدا ہوتے ہیں سجدے سے. سجدے سے عام طور پر تو خیال یہ ہوتا ہے کہ یہی جو گھٹا پڑ جاتا ہے یہی سجدے کا نشان ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی نمازیوں کے چہرے میں ان کی نماز کی ایک کیفیت ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے کہ جو ان کے چہروں کے اندر موجود ہوتی ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہے ان کی مثال اور تمثیل جو تورات میں آئی تھی. ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں جو ان کی مثال دی گئی تھی وہ یہ ہے کزرع اخرج شطأہ، جیسے ایک کھیتی وہ اپنا پٹھا نکالتی ہے، فآزرہ، پھر اسے گاڑھا کرتی ہے، فاستغلظ، اور فاستوى، اس کو مضبوط کرتی ہے اور پھر اسے گاڑھا کرتی ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر اپنی نال پر کھڑی ہو جاتی ہے. چھوٹی سی کوئی کوپل پھوٹتی ہے، پھر وہ بڑھتی ہے، نرم سی ہے، پھر ذرا اس کا جو تنا بنتا ہے اس کے اوپر پھر کھڑی ہو جاتی ہے سیدھی. یہ جس طریقے سے درجہ بدرجہ
یہ جو زراعت ہو رہی ہے، یہ کھیتی ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یوجب الزراع، جو زراعت کرنے والا ہے، جو کاشتکار ہے، اسے بڑی بھلی لگتی ہے۔ آیا آج دیکھا اپنی کھیتی کو اپج آئی ہے، نکل آئی ہے، اس کے بعد یہ کیا بڑھ رہی ہے، پک رہی ہے، اب کھیتی لہرا رہی ہے، اس کے اوپر سٹے آ گئے ہیں۔ یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس سے دل جلے کافروں کا۔ اب یہاں اس سے واضح ہو گیا یہاں زراع کون ہے؟ یہ کھیتی صحابہ کرام کی کھیتی ہے جو پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، اور اس کا کاشتکار کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب حضور کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جب انتقال ہوا ہے ابو طالب کا تو بمشکل 125 آدمی تھے، 150 آدمی تھے۔ آپ کی ایسی پوزیشن بھی نہیں تھی کہ اپنے بل پر مکے میں رہ سکتے، اسی لیے طائف گئے تھے۔ کوئی آلٹرنیٹ بیس مل جائے، میں وہاں منتقل کر دوں اپنی اس دعوت کا اور اپنی اس تحریک کا مرکز، لیکن یہ کہ وہاں سے خالی ہاتھ آنا پڑا تھا۔ ایک وہ دور تھا کہ جس میں پھر ایک مشرک کی امان لے کر مکے میں داخل ہو سکے، مطعم بن عدی کی۔ آج ایک دور یہ ہے کہ 1400 یا 1800 آدمی جو ہیں وہ بیعت موت کی ہے انہوں نے، اور ان کو اس پر جو ہے ملال ہے کہ دم کر صلح کیوں کی ہے۔ ان کی جو حمیت ایمانی ہے اور غیرت ایمانی ہے وہ ملال اس پر ہے، وہ جان بچنے کی کوئی خوشی نہیں ہے انہیں۔ وہ تو کہے کہ ہم نے دم کر کیوں صلح کریں، ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ کھیتی جو ہے اپج رہی ہے، تو فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان میں سے جو واقعتاً جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا، کہ ان کے لیے مغفرت بھی، اجر عظیم بھی ہے۔ یہاں جو مولانا عثمانی صاحب نے حاشیہ لکھا مجھے بہت پسند آیا کہ اگرچہ حضور کے سارے ساتھی جو ہیں وہ سب کے سب وہی تھے کہ جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر چکے تھے، پھر بھی منہم کی ایک قید لگا کر گویا کہ ان کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اصل معاملہ ہے کہ موت تک انسان قائم رہے اس پر، مبادا بعد میں کہیں کسی کے اندر کوئی تزلزل پیدا ہو جائے، ورنہ یہ کہ اگر کسی کو اس طرح کا یقین دلا دیا جائے تو اس سے تو یہ کہ پھر اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ آخری وقت تک ڈرتا رہے آدمی، بین الخوف والرجا کی کیفیت رہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھر کہیں آج جس مقام پر اللہ نے مجھے پہنچا دیا ہے کہیں پاؤں پھسل جائے۔ مغفرت و اجر عظیم کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ اب یہ سورہ مبارکہ آ گئی سورۃ الحجرات۔ میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی حیثیت ایک ضمیمہ کی ہے، جوڑا ہے سورہ فتح اور سورہ محمد، اور وہ بالکل اپنے اس کے ترتیب کے اعتبار سے بالکل صحیح جوڑا ہے۔ یہ در حقیقت سمجھیے کہ سورہ فتح کی چند آیات کی مزید وضاحت ہے۔ مثلا سورہ فتح میں ہم نے یہ پڑھا تھا وَلِتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ کے رسول کی تعظیم، توقیر، ان کی مدد، ان کی نصرت، یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ پھر ہم نے ابھی پڑھا اہل ایمان کے لیے تمہیں رحم دل ہونا چاہیے، اہل ایمان کے لیے تمہارا طرز عمل جو ہے وہ بہت ہمدردانہ، نیک، بھلائی کا، خیر خواہانہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اب سامنے آ رہی ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ یہ جو اب دین کے غلبے کی جد و جہد ہے، اس کے لیے جہاد کی اہمیت کیا ہے دین کے اندر، اس کی اصل حیثیت کیا ہے، اس کو بھی اس سورہ مبارکہ میں واضح کیا گیا۔